پھر ان ہاتھوں میں ایسے پکڑنے کی قوت، ام لہم ایدی یبطشون بہا، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت ہے، یہ ہمیں کس نے دی ہے؟ اللہ۔ یہ ہر انگلی میں 3 جوڑ ہے جو نظر آ رہا ہے ہمیں۔ خدا نہ خاصہ ایک جوڑ خراب ہو جائے، میری انگلی ٹھیک نہ ہو، کوئی اور ٹھیک کر سکتا ہے؟ بولے چھٹی انگلی آ جائے، اللہ اکبر، عجیب۔ کبھی غور کیا اس پر آپ نے؟ یہ اللہ کی توحید کی دلیلیں ہیں نا، رب کے خالق اور قوت تخلیق پر غور کرنا، رب کی خالقیت پر غور کرے تو توحید ہمارے سامنے آئے گی۔ اپنے اوپر میں غور کروں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں، اس جیسی آنکھیں کوئی اور بنا سکتا ہے؟ بولے کوئی اور بنا سکتا ہے؟ یہ آنکھ اپنی جگہ لگی ہو، خدا نہ یہ ہٹ کر یہاں آ جائے، بدصورتی ہوگی۔ اور اللہ کی رحمت پر یقین کرنا ہے، میں جمع ہوا خون کا لوتھڑا تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، اللہ نے ایسی رحمت کی کہ مجھے اتنا پیارا انسان بنا دیا ہے، مجھے بیٹا بنا دیا ہے، مجھے کسی کا باپ بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے نا، میں تو جمع ہوا خون تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، بلکہ جمع ہوا خون اگر آ جائے تو لوگ نفرت کرنا شروع ہو جائے۔ بھائیو، روز سورج نکلتا ہے، ہمارے لیے نعمت لے کر آتا ہے۔ چاند کی وجہ سے پھلوں میں رس اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے پھل پکتے ہیں۔ یہ نعمتیں دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہی۔ اور پھر اتنی نعمتوں کو چھوڑ کر میرے دل میں یہ عقل کی بات نہ آئے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر چلا جاؤں، میرے اوپر مصیبت آئے تو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر چلا جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ پہلا آسمانی پیغام تھا جس کے ذریعے، جو آپ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دیا۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے پیغام دے کر پتہ ہے امت کو کیا بتایا؟ کہ آخری رسول کی امت کے لیے پڑھنا لکھنا، آخری رسول کی امت کے لیے کیا ہے؟ پڑھنا لکھنا ہے۔ ہماری ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ اقرا سے، پڑھیے۔ ہماری ابتدائی کدھر سے ہوتی ہے؟ پڑھنے سے ہوتی ہے۔ آخری رسول کی امت کو کیا بتایا ہے؟ کہ پڑھنا لکھنا، رب کا ذکر کرنا، رب کے خالق اور قوت تخلیق پر غور کرنا، رب کی خالقیت پر غور کرے تو توحید ہمارے سامنے آئے گی۔ اپنے اوپر میں غور کروں، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، میری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں، اس جیسی آنکھیں کوئی اور بنا سکتا ہے؟ بولے کوئی اور بنا سکتا ہے؟ یہ آنکھ اپنی جگہ لگی ہو، خدا نہ یہ ہٹ کر یہاں آ جائے، بدصورتی ہوگی۔ اگر خدا نہ خاصہ یہ آنکھ جہاں سے ہٹ کر ادھر آ جائے، کوئی اور ٹھیک کر سکتا ہے؟ میرے کان اتنے خوبصورت ہیں، اللہ کی قوت تخلیق، اور کانوں کے ذریعے عجیب نظام ہے، پتہ نہیں کتنے اندر پردے لگے ہوئے ہیں جن کے ذریعے میرے کانوں کی حفاظت ہوتی ہے، جن کے ذریعے میں باتوں کو سنتا ہوں۔ یہ کس نے بنا کر دیے ہیں؟ اللہ ہی نے بنا کر دیے۔ اللہ کے علاوہ کوئی اور کان دے سکتا ہے؟ دے سکتا ہے کوئی اور؟ ٹھیک ہے نا؟ میرے سر پر میرے بال کتنے خوبصورت لگتے ہیں یا نہیں؟ میرے ہاتھ 5 انگلیاں، چھوٹی انگلی، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگلی، پھر یہ انگوٹھا، کتنے خوبصورت لگتے ہیں۔ پھر ان ہاتھوں میں سے پکڑنے کی قوت، ام لہم ایدی یبطشون بہا، ہاتھوں میں پکڑنے کی قوت ہے، یہ ہمیں کس نے دی ہے؟ اللہ۔ یہ ہر انگلی میں 3 جوڑ ہے جو نظر آ رہا ہے ہمیں۔ خدا نہ خاصہ ایک جوڑ خراب ہو جائے، میری انگلی ٹھیک نہ ہو، کوئی اور ٹھیک کر سکتا ہے؟ بولے چھٹی انگلی آ جائے، اللہ اکبر، عجیب۔ کبھی غور کیا اس پر آپ نے؟ یہ اللہ کی توحید کی دلیلیں ہیں نا، گھٹنے درد کرتے ہیں، اللہ نے ٹھیک بنائے ہیں، کوئی اور ٹھیک کر سکتا ہے؟ آپریشن کریں گے، یہ ڈال دیں گے، وہ ڈال دیں گے، لیکن وہ بات اللہ کی تخلیق پر غور کرے نا، اللہ کی وحدانیت سمجھ آ جائے گی۔ اللہ نے پہلے وحی میں کیا بتایا؟ بسم ربک الذی خلق،
اپنے رب کے نام سے پڑھیے جو آپ کے خالق ہے نا، اللہ کی خالقیت پر غور کریں نا، اللہ کے خالق ہونے پر غور کریں۔ یہ درخت، زمین ایک، پانی ایک جیسا، بیج چھوٹا سا ڈالتے ہیں اور کچھ ایک جیسی فصلیں لینے۔ امرود کا ایک ہی پودا ہوتا ہے، رنگ بھی ایک جیسا، زمین بھی ایک جیسی، پانی بھی ایک جیسی، کوئی اندر سے سرخ ہوتا ہے، کوئی اندر سے سفید ہوتا ہے۔ ایسے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ٹماٹر دیکھیں نا، کوئی لمبا ٹماٹر ہوتا ہے، کوئی گول ٹماٹر ہوتا ہے۔ یہ کون کرنے والے ہیں؟ اللہ ہی کرنے والے ہیں۔ بھائیو، روز سورج نکلتا ہے، ہمارے لیے نعمت لے کر آتا ہے۔ چاند کی وجہ سے پھلوں میں رس اور مٹھاس پیدا ہوتی ہے، سورج کی وجہ سے پھل پکتے ہیں۔ یہ نعمتیں دینے والے کون ہیں؟ اللہ ہی۔ یہ زمین کے اندر سے پانی کے ندیاں ہمارے لیے کس نے بہا دی ہیں؟ یہ ہماری زمین کو تاکہ زلزلہ نہ ہلے نہیں، پہاڑوں کے ذریعے کس نے روک دیا ہے؟ اللہ نے۔ طرح طرح کے جانور کس سے پیدا کر کے ہمیں دیے؟ اور پھر اتنی نعمتوں کو چھوڑ کر میرے دل میں یہ عقل کی بات نہ آئے میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر چلا جاؤں۔ میرے اوپر مصیبت آئے تو میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر چلا جاؤں۔ میری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی ہے۔ جس کی میں نعمتیں کھا رہا ہوں اس کے در کو چھوڑ کر کسی اور در پر میں چلا جاؤں۔ اس امت کو پہلی وحی کے ذریعے کیا بتا دیا گیا؟ اس امت کے لیے کیا ہے؟ پڑھنا لکھنا ہے، رب کا ذکر کرنا ہے، بسم اللہ، اللہ کا ذکر کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، خلق اور اللہ کی قوت تخلیق پر غور کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، اور اللہ کی رحمت پر یقین کرنا ہے۔ میں جمع ہوا خون کا لوتھڑا تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، اللہ نے ایسی رحمت کی کہ مجھے اتنا پیارا انسان بنا دیا ہے، مجھے بیٹا بنا دیا ہے، مجھے کسی کا باپ بنا دیا ہے، مجھے کسی کا بھائی بنا دیا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہوا ہے نا۔ میں تو جمع ہوا خون تھا، مجھے کوئی نہیں پہچانتا تھا، بلکہ جمع ہوا خون اگر آ جائے تو لوگ نفرت کرنا شروع ہو جائے۔ اللہ نے کیسی رحمت کی، اللہ نے کیسی رحمت، جو جیتا جاگتا انسان بنا دیا۔ تو پہلی وہی کیا آئی؟ اقرا، پڑھنا لکھنا، بسم اللہ، بسم ربک، رب کے نام کا ذکر کرنا، خلق، تخلیق پر غور کرنا، ٹھیک ہے، خلق الانسان من علق، اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے مجھے جمے ہوئے خون سے کیا کر دیا؟ انسان بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ اکبر، آگے کیا کہا؟ اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، کہ اللہ اکبر، جس رب نے قلم کے ذریعے سکھایا، یعنی کیا کرنا ہے؟ میرے اوپر کیا فرض کر دی گئی پہلی وحی میں نے علم کو اپنی صلاحیتوں کی بنیاد بنانا ہے اور قلم کے ذریعے پھیلانا ہے۔ یہ اس امت کا بنیادی قانون ہے۔ اس امت کے لیے کیا ہے بنیادی؟ میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ پہلا آسمانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی نا، پہلا آسمانی پیغام آیا جس کے ذریعے اس امت کو تعلیم دی گئی ہے کہ آخری رسول کی امت کے لیے پڑھنا لکھنا، رب کا ذکر کرنا، رب کے خالق ہونے پر غور کرنا، رب کی رحمت پر یقین کرنا، علم کو اپنی صلاحیتوں کو بنیاد بنانا اور قلم کے ذریعے سے پھیلانا، یہ اس امت کی کیا ہے؟ بنیادی ڈیوٹی ہے۔ آپ سے ایک اور گزارش ہے، رب کی ذات پر یقین کر لینا اور علم کو اپنی بنیاد بنا لیں۔ علم کو اپنی بنیاد، علم نافع، جس سے لوگوں کا بھلا ہو، جس سے لوگوں کا کیا ہو؟ بھلا ہو۔ یہ ہماری ترقی کا ذریعہ ہے۔ اسی کے ذریعے ہم نے کیا کرنا ہے؟ رب کو پہچاننا ہے، خالق کو۔ علم نہیں ہوگا نا، قرآن میں کہ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، والذین اوتوا العلم درجات، جن کو اللہ نے علم دیا ہے نا، اللہ نے ان کے درجات بلند کر دیے ہیں۔ ہمارے علم کی بنیاد کیا ہے؟ وحی ہے، وحی، اور وحی کا علم کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہے، یہ ہماری بنیاد ہے۔ وحی کے علم کو بنیاد بنائیں، وحی کے علم کے ذریعے کیا کریں؟ ترقی کریں، علم کو بنیاد بنائیں۔ ترقی کی بنیاد کیا ہے؟ علم۔ چالاکی کبھی بھی ترقی کی بنیاد نہیں ہو سکتی، دھوکہ، فراڈ، جھوٹ کبھی بھی ترقی کی بنیادیں نہیں ہو سکتی۔ ترقی کی بنیاد کیا ہوتی ہے؟ اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرنا۔